شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو تعریف کے قابل ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ پیارے ناظرین، مسلمانوں کے لیے آزمائش ہمیشہ سے ہی رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دفعہ ایک نصرانی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ سوالات لکھ کر بھیجے۔ اس نصرانی کا پہلا سوال تھا، ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے ایک دن ایک ہی وقت پر پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑھی، دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی، یہ کون تھے؟ ایسا کس طرح ہوا؟ دوسرا سوال تھا، وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں، نہ پہلے کبھی لگی تھیں نہ آئندہ کبھی لگیں گی؟ تیسرا سوال تھا، وہ کون سا قیدی ہے کہ جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں ہے اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ اس نصرانی کا چوتھا اور آخری سوال تھا، وہ کون سی قبر ہے کہ جس کا مردہ بھی زندہ، قبر بھی زندہ اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم برداشت جواب تحریر فرما دیا۔ پہلا جواب، جو دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، ان کی عمر میں 100 سال کا فرق ہوا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی وقت ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے، وہ گھر گئے، پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی اپنے بھائی سے عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرا جواب تھا، وہ زمین جہاں ایک بار سورج کی کرنیں لگیں، وہ زمین سمندر کی کھاری کلثم کی تہہ ہے کہ جہاں فرعون مردہ غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا، حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ بنی اسرائیل پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک بھی نہ لگے گا۔ تیسرا جواب، جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں قید ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ، قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی ان کو سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ تک حیات رہے، پھر وفات پا گئے۔ ناظرین، یقیناً آپ کو بھی ان سوالوں کے جوابات پتہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔